بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم لسنرز، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب انشاءاللہ تعالیٰ ٹھیک ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور دنیا اور آخرت کی بھلائیاں عطا کرے۔ لسنرز، آپ سن رہے ہیں نزی وائس کے ساتھ ناول کشکول۔ تو جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر کے آل پر سیٹ کر دیں تاکہ میری ہر نئے آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ کہانی پسند آئے لائک کریں، شیئر کریں۔ تو بڑھتے ہیں کہانی کی طرف۔ سراج اس وقت ہسپتال میں بڑے ڈاکٹر سے گفتگو کر رہا تھا، جس نے اپنی رائے کا اظہار کرتے ہوئے اسے بتایا تھا کہ مریض کو ہوش آنے میں 10-12 گھنٹے اور بھی لگ سکتے ہیں۔ یہ اطلاع سراج کے لیے تشویشناک تھی۔ وہ افضل خان کے جلد از جلد ہوش میں آنے اور اس کا بیان قلم بند کرنے کے لیے بے چین تھا۔ اس کے استفسار پر ڈاکٹر نے کہا تھا، موجودہ حالت میں مریض کو جلد ہی ہوش میں لانے کا عمل اس کے لیے خطرناک بھی ہو سکتا ہے، لیکن آئی ایم سوری آفیسر، ڈاکٹر نے سراج کی بات سنے بغیر کہا۔ تشدد کے علاوہ مریض کو غالباً برین شاکس بھی پہنچائے گئے ہیں، جس کی وجہ سے بے ہوشی کا وقفہ طوالت اختیار کر رہا ہے۔ ٹیم کے دوسرے ماہرین کا یہی مشورہ ہے کہ مریض کو ہوش میں لانے کی بجائے اس کے از خود ہوش میں آنے کا انتظار کیا جائے۔ پہلی صورت میں مریض اپنا ذہنی توازن بھی کھو سکتا ہے۔ ڈاکٹر کی رائے سن کر سراج کو خاموشی اختیار کرنا پڑی۔ افضل خان جیسے اہم مجرم کے سلسلے میں وہ جلد بازی کرنے کے اصرار بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اسے یقین تھا کہ شیخ حامد نے تاج محل ہوٹل میں ناکام ہونے کی جو سزا اسے دی تھی وہ درست نہیں تھی، لیکن شاید میڈم روبی کے جال میں آ کر نکل جانے کے احساس نے اسے افضل خان کے خلاف انتہائی اقدام اٹھانے پر مجبور کر دیا تھا۔ اپنی ایک متوقع کامیابی کو اس نے افضل خان کی کسی معمولی حماقت سے تعبیر دینے کے سلسلے میں جلد بازی کا مظاہرہ کر کے دانش مندی کا ثبوت نہیں دیا تھا۔ یہ بات اس کے فرشتوں کی سمجھ میں بھی نہیں آ سکتی تھی کہ میڈم روبی کو رسوائی سے بچانے میں کسی روحانی یا غیبی قوت کا عمل دخل بھی ہو سکتا ہے۔ خود سراج کو اس شیطانی کھیل کی اطلاع لیاقت حسین نے دی تھی۔ بعد میں خود لیاقت حسین کو بھی اس سلسلے میں کچھ یاد نہیں رہا تھا۔ بہرحال افضل خان عطاب کا شکار ہو کر بدترین حالت سے دوچار تھا۔ دوسری جانب خود لیاقت حسین نے دی تھی ایک ایکسیڈنٹ میں زخمی ہو کر ہسپتال میں پڑا تھا۔ ان تمام باتوں کے علاوہ سراج کو صبح بیدار ہوتے ہی نامعلوم مخبر نے جو پیغام دیا تھا وہ اس کے ذہن میں بغولے کی مانند رہ رہ کر چکرا رہا تھا۔ سراج ذیشان ہوٹل میں موجود 2 اہم مجرموں کو گرفتار کرنے کی خاطر ڈی آئی جی کرائم سے مشورے کے بعد مکمل تیاری کر چکا تھا، لیکن مخبر کی نئی اطلاع نے اسے کئی الجھنوں کا شکار کر دیا۔ اس نے صبح ہی سراج کو فون کر کے کہا تھا، پکنک کے لیے جو آپ نے تیاریاں کر رکھی ہیں اس پر فوراً روانگی میں کچھ تاخیر کر دیں۔ کوئی خاص وجہ؟ میں اس وقت جلدی میں ہوں، 1-1.5 گھنٹے بعد آپ کو اس کی وجہ بھی بتا دوں گا۔ کیا جس راستے سے ہم جانے والے ہیں وہ لمبا راستہ ہے؟ حسب معمول اشاروں میں جواب دیا گیا۔ درمیان میں سڑک کا کچھ حصہ اچھی حالت میں نہیں ہے، تو کیا آج کا پروگرام؟ کچھ دیر میرے دوسرے فون کا انتظار کر لیں۔ اس بار بھی سراج کی بات کاٹ کر کہا گیا، میں اسی طرف جا رہا ہوں، ہو سکتا ہے کوئی شارٹ کٹ ہمارے لیے زیادہ آسانی پیدا کر دے۔ جو لوگ تیار ہیں انہیں تیار ہی رہنے دیں۔ دوسری جانب سے سلسلہ منقطع کر دیا گیا۔ سراج کے پاس سوائے اس کی ہدایت پر عمل کرنے کے کوئی راستہ بھی نہ تھا۔ اس نے فوری طور پر ڈی آئی جی کرائمز کو بھی شارٹ کٹ والی بات بتا دی۔ میرا ذاتی خیال ہے اگر کوئی شارٹ کٹ میسر آ جائے تو زیادہ مناسب ہوگا۔ کیا دوسری پارٹی متبادل راستے سے باخبر نہیں ہوگی؟ ہو بھی سکتی ہے، لیکن ہمیں بہرحال گائیڈ کے مشورے پر عمل کرنا ہوگا۔ رائٹ سر۔ ڈی آئی جی سے رابطہ ختم کرنے کے بعد اس نے نگرانی پر مامور عملے کے انچارج سب انسپکٹر مکارم کو بلا کر بڑی سنجیدگی سے کہا تھا، مجھے معتبر ذرائع سے خبر ملی ہے کہ کچھ لوگ مریض کو اغوا کرنے یا پھر ناکامی کی صورت میں سے موت کے گھاٹ اتارنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ آپ سب کو چوکس کر دیں۔ ڈونٹ وری سر، میں جانتا ہوں کہ مریض ہمارے لیے کس قدر اہم ہے۔ میرے آدمی جان کی بازی کھیل کر بھی دشمنوں کی چال کو ہر قیمت پر ناکام بنانے کی کوشش کریں گے۔ ممکن ہو تو ہسپتال کے باہر اور داخلی دروازوں پر بھی مزید نفری تعینات کر دیں۔ ایز یو وش، سب انسپکٹر نے پرجوش انداز میں کہا۔ پھر وہ نئی ہدایت پر عمل کرنے کی خاطر تیزی سے قدم بڑھاتے ہوئے راہداری عبور کر کے نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ سراج کے ذہن میں مخبر کی اطلاع کے متعلق مختلف خیالات چکرا رہے تھے۔ اس نے ذیشان ہوٹل کے آس پاس صرف 2 قابل اعتماد کمانڈو تعینات کر رکھے تھے۔ انہیں صرف ایک اشارہ کرنے کی دیر تھی۔ مطلوبہ آدمیوں کو ہوٹل سے کسی سوچی سمجھی جگہ پر منتقل کرنے کی خاطر اس نے بلٹ پروف گاڑی کا بھی انتظام کر رکھا تھا، جس کے رنگین شیشے باہر والوں کو اندر کے حالات سے قطعی لا علم ہی رکھتے۔ سارا پروگرام ایک فائنل ٹائم ٹیبل کے تحت طے تھا جب مخبر نے کسی شارٹ کٹ کی بات کر کے دوسری کال کا انتظار کرنے کو کہا تھا۔ ممکن ہے اس نے سراج کی اسکیم سے زیادہ کوئی آسان راستہ تلاش کر لیا ہو۔
یہ بھی ممکن تھا کہ اس نے مطلوبہ افراد سے ساز باز کر کے پولیس کو دور رکھنے کی خاطر شارٹ کٹ کی پیشکش کر کے اتنی مہلت حاصل کرنی چاہی ہو کہ وہ اپنے ڈبل گیم میں کامیاب ہو سکے۔ دونوں ہی صورتوں میں سراج کو اس کے دوسرے فون کا انتظار کرنا تھا۔ اور بھی کئی ممکن خدشات پروگرام کی اچانک تبدیلی کی وجہ سے اس کے ذہن میں سر ابھار رہے تھے۔ جب اس کے خاص موبائل نے وائبریٹ کرنا شروع کیا، سراج نے پھرتی سے اسے جیب سے نکال کر روشن اسکرین پر نظر ڈالی، جس پر اس کے 2 منتخب کمانڈوز میں اس کے ایک کا نمبر ماں کوڈ کے چمک رہا تھا۔ یس، سراج نے موبائل آن کر کے بڑے مدھم لہجے میں پوچھا، کوئی خاص خبر؟ سر، 15 منٹ پیشتر ایک مریل ٹائپ کا بنگالی اوپر گیا تھا۔ اس وقت وہ نیچے کاؤنٹر پر کھڑا مینیجر سے بات کر رہا ہے۔ ہمارے مطلوبہ افراد کہاں ہیں؟ وہ ابھی تک اپنے ڈربے سے باہر نہیں نکلے۔ سنجیدگی سے سوال کیا گیا۔ ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ میرے دوسرے فون کا انتظار کرو، لیکن ایک بات کا خیال رکھنا، وہ دونوں کسی قیمت پر بھی ہاتھ سے نہ نکل سکیں۔ سر، میں نے اس امکان پر غور کر لیا تھا کہ ممکن ہے ان چوہوں کی حفاظت پر کچھ بلیاں بھی کہیں آس پاس موجود ہوں۔ ان کو درمیان میں آنے سے روکنے کی خاطر بھی کچھ ساتھی پوری طرح تیار ہیں۔ گڈ۔ سراج نے تعریفی انداز اختیار کیا، پھر وہ اور بھی کچھ کہنا چاہتا تھا کہ دوسری طرف کال کا سگنل سنائی دیا۔ میں تمہیں دوبارہ فون کرتا ہوں۔ سراج نے رابطہ ختم کر کے دوسری آنے والی کال اٹینڈ کی۔ میں نے آپ کو شارٹ کٹ بتانے کے لیے فون کیا ہے، مخبر کی آواز سنائی دی۔ اس نے پورا پلان سمجھاتے ہوئے کہا، اگر آپ کے آدمیوں نے میرے کہنے کے مطابق ہوشیاری سے ایکشن لیا تو پھر وہ کسی تعاون زدہ چوہوں ہی کی طرح جال میں پھنس جائیں گے۔ تمہارا پلان شاندار ہے۔ سراج نے اس کی تجویز سن کر خوشی کا اظہار کیا۔ میں 2 منٹ کے اندر نئی ہدایت جاری کرتا ہوں۔ تیسرے آدمی کو اگر کسی طرح فرار ہو جانے کا موقع دیا جائے تو مناسب ہوگا، ورنہ مجھے بعد میں آپ کو آپ کا وعدہ یاد دلانا پڑے گا۔ اس کے پھنس جانے کی صورت میں آپ کی اور اس کے دونوں کے لیے کچھ دشواریاں بھی پیدا ہو سکتی ہیں۔ اوکے، میں کوشش کروں گا کہ میرے آدمی اسے کسی طرح نکل جانے کا موقع فراہم کر سکیں۔ مخبر نے جو پلان بنایا تھا وہ یقیناً شارٹ کٹ ہی تھا۔ سراج نے فوری طور پر سینئر کمانڈو کو نئے احکامات جاری کیے، پھر نگرانی کے عملے کے انچارج کو دوبارہ الرٹ رہنے کی تاکید کرنے کے بعد اس نے ہسپتال سے باہر آ کر گاڑی اسٹارٹ کی اور تیز رفتاری کا مظاہرہ کرتے ہوئے دفتر کی طرف روانہ ہو گیا۔ مقصد دشمنوں پر یہی ظاہر کرنا تھا کہ وہ کمانڈو ایکشن کے وقت ہوٹل یا ہسپتال سے قریب نہیں تھا۔ ڈی آئی جی کرائمز نے بھی یہی مشورہ دیا تھا۔ غصہ یا جھنجھلاہٹ انسان کے ذہن کو کمزور کر دیتی ہے۔ میجر نے طویل خاموشی کے بعد اپنے ساتھی کو سمجھانے کی کوشش کی۔ میں تمہیں صبر و تحمل سے کام لینے کا مشورہ دوں گا۔ یہ بھی یاد رکھو کہ اس وقت ہم دونوں ایک ہی کشتی میں سوار ہیں۔ یہ معاملہ کامیابی سے طے پا جائے تو پھر آئندہ کے لیے بھی سوچیں گے۔ میجر کا آخری جملہ معنی خیز تھا۔ 9+2۔ کیپٹن نے بہت غور سے میجر کے چہرے کے تاثرات کو پڑھنے کی کوشش کی۔ موسم 1 نہیں 4 ہوتے ہیں، میجر نے خلا میں گھورتے ہوئے جواب دیا۔ سائبیریا میں خشک سالی کا موسم آنے سے پہلے ہی وہاں کے پرندے بھی ایشیائی ملکوں کی طرف ڈار کی شکل میں پرواز شروع کر دیتے ہیں اور ہمارے شکاری ان کو مارنے کی خاطر پہلے سے تیار رہتے ہیں۔ ہاں، میں تمہاری بات سے اتفاق کرتا ہوں، میجر بے پرواہی سے بولا، لیکن نقل مکانی ان پرندوں کی اپنی ذاتی پسند اور فیصلہ ہے، اس میں کسی کے حکم کا اطلاق نہیں ہوتا۔ میں تمہارا اشارہ سمجھ رہا ہوں، لیکن کیا یہ ممکن ہو سکے گا؟ کیپٹن نے کچھ توقف سے استفسار کیا۔ ہمارے سارے ویک پوائنٹس بگ باس کو معلوم ہے۔ تحفظ دیتے وقت بھی ہم سے یہی کہا گیا تھا۔ فیصلہ سناتے وقت کوئی جج مجرم سے کبھی یہ نہیں کہتا کہ تمہیں تھانے والوں کی چترول سے بچنے کی خاطر جیل بھیج رہا ہوں، وہاں جا کر فرار ہونے کی کوشش کرنا۔ میں سمجھا نہیں۔ ہر غلط کام میں رسک پہلی شرط ہوتی ہے مائی ڈیئر، میجر نے ہونٹ کاٹتے ہوئے گمبھیر لہجے میں جواب دیا۔ جیل کی دیواریں توڑنا، لوہے کے زیورات سے گلو خلاصی حاصل کرنا بھی آسان نہیں ہوتا، لیکن کھلی ہوا میں آزادی سے سانس لینے کا تصور ہی فرار ہونے والوں کے حوصلے کو ہوا دیتا ہے۔ کیپٹن نے فوراً ہی کوئی جواب نہیں دیا، کچھ دیر کسی غور و فکر میں ڈوبا رہا، پھر بولا، کیا ہمارے باقی 2 ساتھی بھی ہماری رائے سے متفق ہو جائیں گے؟ اجتماعی فرار کی کوشش 99% ناکامی سے دوچار ہوتی ہے۔ کوئی کسی ایک کی خوشنودی حاصل کرنے کی خاطر بھانڈا پھوڑ دیتا ہے، جس کا نتیجہ سب کو بھگتنا پڑتا ہے۔ میجر نے ٹھوس آواز میں کہا، اس وقت ہم 2 ہیں۔ اگر تم مجھ سے متفق نہیں ہو تو میں درخواست کروں گا کہ اس وقت میرے اور تمہارے درمیان جو گفتگو ہوئی ہے اسے یکسر فراموش کر دینا۔ ڈن۔ کیپٹن نے گہری سنجیدگی سے وعدہ کیا، پھر اس نے بات جاری رکھتے ہوئے کہا، غصے اور جھنجھلاہٹ پر کنٹرول کرنے کا مشورہ تم نے غالباً مچھی بھارت کے پس منظر میں دیا تھا۔ اسی وقت دروازے پر 3 بار دستک ہوئی۔ میجر نے نگاہوں میں کیپٹن کو اس بات کی تلقین کی کہ وہ فی الحال اس سلسلے کو یہیں پر موقوف کر دے، پھر اس نے دروازے کے قریب جا کر ڈور لاک میں لگی چین کی حد تک جھری کر کے اپنا اطمینان کرنے کی ضرورت کو نظر انداز بھی نہیں کیا۔ میں ہوں،
दूसरी जानब से चार्ली की आवाज़ सुनकर इसने चैन भी लॉक से अलग कर दी, लेकिन दरवाज़ा खुलते ही जो कुछ हुआ वो मेजर या कैप्टन के वहमो गुमान में भी न था। चार्ली के साथ ही दो गुठे हुए जिस्म के जवान, जिनके चेहरे पर मखसूस जाली के मास्क के अंदर छुपे हुए थे, कमरे में आकर आंधी और तूफान की तरह टूट पड़े। चार्ली को एक तरफ धक्का देकर उन्होंने कैप्टन और मेजर को अपने पिस्तौल की जद में ले लिया, जिस पर साइलेंसर भी फिट था। यह अजीब साख्त का पिस्तौल मेजर और कैप्टन ने अपनी ज़िंदगी में पहली बार देखा था। बिग बॉस की जानिब से इन दोनों को इस ख़ास मिशन के लिए यही हिदायत मिली थी कि वो किसी कीमत पर भी अपनी ज़िंदा गिरफ्तारी नहीं देंगे, वरना फिर इनकी मौत इनके तसव्वुर से भी ज़्यादा भयानक और अजियतनाक होगी। चुनांचे इन दोनों ने पिस्तौल की परवाह किए बगैर ज़िंदगी की बाजी लगाने की ठान ली, मगर दोबारा जो कुछ हुआ वो भी इनकी मुजरमाना ज़िंदगी के लिए अनोखा तजर्बा था। जाली के मास्क वालों ने इनके इरादे भांप कर ट्रैगर दबा दिए। दोनों के पिस्तौल से जर्दी माइल धुएं का गोला सा निकला। फिर इसने बर्क रफ्तारी से अपना हुजम बढ़ाकर इस तरह मेजर और कैप्टन के चेहरों को अपने हिसार में लिया कि वो किसी जवाबी कार्रवाई से यकसर महरूम हो गए। धुएं के गोले की शक्ल में बेहोश कर देने वाली ऐसी गैस को फायर किया गया था जिसने दोनों को पलक झपकते में पांचों हवा से खमसा से यकसर महरूम कर दिया। वो कटी हुई बेजान शाखों की तरह फर्श पर गिरकर बिखर गए थे। फिर जितनी देर में दोनों कमांडोज अपने शिकार की ज़रूरी पैकिंग करते, चार्ली मौका पाकर फरार हो गया, जिसको हस्बे वादा इसका मौका फराहम कर दिया गया था। बज़ाहिर यही महसूस हुआ था कि असल मुजरमों पर काबू पाने की जल्दी में दोनों कमांडोज इसकी मौजूदगी से बेनियाज हो गए थे, लेकिन ये भी तयशुदा प्लान का एक ज़रूरी हिस्सा था। 15 मिनट के मुख्तसर अरसे में 2 बिस्तर बंद होटल ज़िशान के कभी रास्ते से बाहर लाए गए। इनके साथ 2 सूटेड बूटेड अफराद भी थे जिन्होंने आंखों पर मरकरी ग्लासेस वाला चश्मा पहन रखा था। होटल के अमले के लिबास 2 आदमियों ने बिस्तर बंद को इस बुलेट प्रूफ गाड़ी की डिग्गी में मुंतकिल कर दिया जो खासी कुशादा थी। पिछली 2 नशिस्तों को फोल्ड करके इस मज़ीद गुंजाइश इसकी बढ़ा दी गई। बिस्तर बंद लोड होने के बाद बुलेट प्रूफ गाड़ी जैली सड़कों को अबूर करके 3 मिनट बाद कुशादा रोड पर आ गई, जो होटल ज़िशान से तकरीबन 1.5 फरलांग दूर थी। फिर अगली नशिस्तों पर ड्राइव करने वाले के बराबर बैठे हुए गुठे हुए जिस्म वाले ने मोबाइल निकाल कर सिराज के नंबर पंच किए। राब्ता कायम होने पर इसने सपाट लहजे में कहा था, ऑपरेशन सक्सेसफुली कंप्लीटेड सर। बिस्तर बंद को कहाँ पहुँचाना है? मिलिट्री स्पेस डिवीज़न की टनल नंबर 3 में। सॉरी सर, वहाँ जाने के लिए स्पेशल परमिट होना ज़रूरी है। डोंट वरी, परमिट तुम्हें दाखिली दरवाजे पर ही हैंड ओवर कर दिया जाएगा। बात तय हो गई है। और कोई ख़ास बात? तीसरे का क्या हुआ? दूसरी जानब से दरियाफ्त किया गया। तयशुदा प्रोग्राम के मुताबिक उसे नज़रअंदाज कर दिया गया। तुम्हारा ताक़ुब तो नहीं हो रहा? अगर ऐसा किया गया तो ताक़ुब करने वालों को रास्ते से हटा दिया जाएगा, गुठे हुए जिस्म वाले ने बेहद संजीदगी से कहा। हमें अपने मिलिट्री कमांडोज डिवीज़न से भी कुछ ज़रूरी हिदायत मिली हैं जिन्हें नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। ओके, मैं बाद में दोबारा राब्ता कायम करूँगा। राइट सर। कॉल ख़त्म हुई तो मोबाइल भी ऑफ़ कर दिया गया। सिराज ने दूसरी जानब से गुफ्तगू ख़त्म करने के फ़ौरन बाद DIG क्राइम्स को फ़ोन किया। तयशुदा प्रोग्राम की कामयाबी की इत्तला देने के बाद इसने पुरजोश लहजे में कहा था, मेरा ख्याल है अगर हम फौरी तौर पर इंटरेक्शन के लिए तैयारी करें तो। नहीं, दूसरी जानब से फौरी जवाब मिला। मैंने मिलिट्री की हाई कमान से बात की थी, इनका मशवरा है कि कल सुबह तक वहाँ जाने के स्पेशल परमिशन का इंतज़ार करना होगा। राइट सर। दूसरी जानब से कोई मज़ाहमत तो नहीं की गई? DIG क्राइम्स ने संजीदगी से दरियाफ्त किया। अभी तक इस बारे में कहीं से कोई इत्तला नहीं मिली। IM नंबर 1 का क्या हुआ? इसे कल रात ही प्लेस कर दिया गया। गुड। दूसरी तरफ से सराहते हुए कहा गया। कल सुबह तक हमें दुश्मन के रद्द अमल का भी अंदाज़ा हो जाएगा। दूसरी जानब से सिलसिला मुनक़ता हो गया। चार्ली की आंखों की पट्टी खोली गई तो इसके सामने शेख अहमद एक सोफ़े पर बैठा था। इस कमरे में सोफ़े के अलावा फर्नीचर की और कोई चीज़ नहीं थी। शेख अहमद के कमरे में इसके 3 मुसल्लह गार्ड थे जिनके चेहरे मास्क में छुपे हुए थे। कमरे में रोशन बल्ब से चार्ली ने इस बात का अंदाज़ा लगाने में गलती नहीं की थी कि इसे 12 घंटे बाद ही होश में आने के बाद शेख अहमद के रूबरू पेश किया गया था। इसे ये भी याद आ गया कि होटल ज़िशान से फ़रार होने के बाद वह बंगाली पाड़े में अपने मकान तक बासानी पहुंच गया था, लेकिन इसके बाद शेख अहमद के आदमियों ने इस मकान ही में पहुंचकर क्लोरोफार्म में भीगा हुआ रुमाल सूंघने पर मजबूर कर दिया था। इनकी हिदायत पर अमल करने के सिवा चार्ली के पास कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं था और अब इसे पूरी तरह होश में आने के 1 घंटे बाद ही बिग बॉस के सामने पेश किया गया था। मैं तुम्हें कमांडोज की मौजूदगी के बावजूद बच निकलने पर मुबारकबाद देता हूँ। शेख अहमद ने स्पाट लहजे में गुफ्तगू का आगाज़ किया। इत्तफाक ही था सर, वरना मैं भी फंस जाता। चार्ली ने धड़कते दिल से जवाब दिया। वो शेख अहमद की नज़रों में उभरने वाली सुर्खी देखते ही समझ गया था कि इसके सितारे भी गर्दिश में आ चुके हैं।
یہ بھی شاید اتفاق تھا کہ جو لوگ میرے آدمیوں کو لے گئے وہ تمہارے ساتھ ساتھ ہی کمرے میں داخل ہوئے تھے۔ شیخ حامد کسی زخمی ناک کی طرح بل کھانے لگا۔ وہ چارلی نے اکلاتے ہوئے اپنے بچاؤ میں ایک کمزور دلیل پیش کرنے کی کوشش کی۔ ان دونوں نے اوپر جاتے ہوئے مجھے اچانک اسلحے کے زور پر بے بس کر دیا تھا۔ انٹرسٹنگ۔ شیخ حامد نے اسے قہر آلود نظروں سے دیکھا۔ انہوں نے تمہیں اسلحے کے زور پر اپنے اشاروں پر چلنے پر مجبور کیا، پھر اتنے غافل ہو گئے کہ تم ان کی آنکھوں میں دھول جھونک کر فرار ہو گئے؟ باسٹرڈ، سن آف اے بچ۔ اس نے آخری 2-3 باتیں کرخت لہجے میں ادا کی۔ پھر اس کے سیدھے ہاتھ کی انگلی نے مخصوص انداز میں جنبش کی۔ پشت پر کھڑے گارڈ کے پستول سے ٹچ کی آواز نکلی۔ چارلی اپنے قدموں پر کھڑا نہ رہ سکا۔ سیدھے گھٹنے کی ہڈی ٹوٹ کر کئی ٹکڑوں میں منقسم ہو گئی تو وہ توازن برقرار نہ رکھ سکا۔ اذیت ناک انداز میں چیختا ہوا شیخ حامد کے سامنے منہ کے بل ڈھیڑ ہو کر تڑپنے لگا۔ مخبری کس سے کی تھی؟ شیخ حامد نے گرج کر پوچھا۔ ایک پل کو چارلی کے ذہن میں آیا کہ وہ زندگی بچانے کی خاطر سراج کا نام زبان پر لے آئے، لیکن اس نے فوراً ہی اپنا ارادہ ترک کر دیا۔ میجر اور کیپٹن کے علاوہ ابھی وہ خطرناک دہشت گرد آزاد تھے۔ ان کو بھی غداری کا علم ہو جاتا تو اس کی حسینہ بھی خطرے میں پڑ جاتی۔ دوغلے کتے، میں نے تجھ سے کچھ پوچھا تھا۔ شیخ حامد کے تیور انتہائی خطرناک ہو گئے۔ میں نے غداری نہیں کی سر، وہ میری لا علمی میں میرے پیچھے۔ شیخ حامد کے سر کو ہلکی سی جنبش ہوئی۔ اسی لمحے دوسرا فائر ہوا۔ چارلی ماہی بیاب کی طرح تڑپنے لگا۔ اس کے دوسرے گھٹنے کی ہڈی بھی کرچیوں میں بدل گئی۔ وہ کسی ذبح ہوتے ہوئے جانور کی طرح کرب سے چلا رہا تھا۔ حسینہ کو ہتھیلی لگانے کی خاطر تو نے میرے اعتماد کو دھوکہ دیا، ڈرٹی ڈاگ۔ ہاں، میں نے مخبری کی تھی، میں غدار ہوں۔ تم مجھے گولی مار دو، پھر بھی میں زبان نہیں کھولوں گا۔ مارو گولی، میرا جسم چھلنی کر دو، لیکن میری زبان بند ہی رہے گی۔ سنا تم نے؟ تم اور تمہارے شکاری کتے میری بوٹیاں چبا ڈالیں، پھر بھی میں زبان بند رکھوں گا۔ شیخ حامد کا چہرہ غضبناک ہو گیا۔ سبھی کا یہی خیال تھا بگ باس چارلی کی بکواس سن کر ایک ہاتھ کو معمولی سی جنبش دے گا، دوسرے لمحے یہ چارلی کا پورا وجود گولیوں سے چھلنی کر دیا جائے گا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ کچھ دیر تک بگ باس کی قہر آلود نظریں چارلی کے چہرے پر مرکوز رہیں، پھر اس نے نئے آنے والے 4 ہٹے کٹے آدمیوں کو مخاطب کیا۔ اور کچھ دیر بعد حسینہ کی کٹی پھٹی لاش، بھنبوری ہوئی لاش چارلی کے سامنے پڑی تھی۔ شیخ حامد دھاڑتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ کھیل ابھی ختم نہیں ہوا۔ اس نے نظریں گھما کر چارلی کو دیکھا۔ مادہ مر جائے تو پھر نر کی زندگی بھی کس کام کی؟ اس نے آخری فیصلہ بھی صادر کر دیا۔ اس باسٹرڈ کو بھی اس کے محبوبہ کے پاس پہنچا دو، پھر ان دونوں کو لے جا کر کہیں قریبی ویران جنگل نما علاقے میں چھوڑ آؤ۔ ان کی بچی کچی بوٹیاں اگر چیل کووں اور دوسرے جانوروں کے کام آ جائیں تو کیا برا ہے؟ وہ اپنا حکم سنا کر لمبے لمبے قدم اٹھاتا 2 گارڈز کے ساتھ کمرے میں چلا گیا۔ باقی افراد حسینہ اور چارلی کے مردہ جسموں کو سمیٹنے لگے۔ اس لرزہ خیز سزا نے سبھی کے ذہن میں بہت سارے سوالات پیدا کر دیے تھے، لیکن اس کے اظہار کی جرأت کسی میں نہیں تھی۔ وہ جانتے تھے کہ جس زمین 2 سرنگ میں داخل ہو چکے تھے، اس سے نکاسی کا ایک ہی راستہ تھا، موت، عبرتناک اور اذیتناک موت۔ سیٹھ عثمان اور راحیلہ بیگم اس وقت ڈاکٹر کے کمرے میں بیٹھے گفتگو کر رہے تھے جب ایک وارڈ بوائے نے آ کر لیاقت حسین کے ہوش میں آنے کی اطلاع دی۔ آپ حضرات چلیں، ڈاکٹر نے کہا، میں ایک ضروری فون کر کے آتا ہوں۔ سیٹھ عثمان نے دبی زبان میں راحیلہ بیگم کو بھی سمجھا دیا تھا کہ وہ لیاقت حسین سے کسی بات کو زیادہ کریدنے کی کوشش نہ کریں۔ وہ دونوں قدم بڑھاتے مریض کے کمرے میں تھا۔ نرس اسے بار بار سمجھا رہی تھی، ڈاکٹر نے تمہیں آرام کا بولا ہے۔ میں ادھر ہسپتال میں کیسے آ گیا؟ لیاقت حسین نے حیرت بھرے انداز میں نرس سے سوال کیا۔ پریشان مت ہو، سیٹھ عثمان نے قریب جا کر کہا، ہماری گاڑی کو کسی نے پشت سے ٹکر مار دی تھی، خدا کا شکر ہے کہ زیادہ نقصان نہیں ہوا۔ ٹکر مار دی؟ لیاقت حسین نے بدستور حیرت سے کہا، مجھے تو ایسی کوئی بات یاد نہیں صاحب، اس لیے کہ ٹکر کی وجہ سے تم بے ہوش ہو گئے تھے۔ راحیلہ بیگم نے کہا، ہم تمہیں فوری طور پر ہسپتال لے آئے، ڈاکٹر نے کہا ہے کہ خطرے کی کوئی بات نہیں، لیکن تمہیں ابھی 1-2 دن آرام کرنا ہوگا۔ صاحب، لیاقت حسین نے بڑی معصوم نظروں سے سیٹھ عثمان کو دیکھا، مجھے اچھی طرح یاد ہے میں نے آپ کو اور بیگم صاحبہ کو سپر اسٹور پر اتارا تھا، پھر لیاقت حسین جملہ مکمل نہ کر سکا، اس کے آگے سے کچھ یاد نہیں آ رہا تھا۔ پھر تم نے شاید گاڑی کسی مناسب جگہ پارک کرنے کی کوشش کی تھی جب گڈز کمپنی کے ٹرک نے ہماری کار کو پیچھے سے ہٹ کیا تھا۔ سیٹھ عثمان نے بات بنانے کی کوشش کی، قصور اس کا بھی نہیں تھا، اس لیے کہ اس کے بریک نے عین وقت پر اسے دھوکہ دے دیا تھا۔ اپنی گاڑی کو زیادہ نقصان تو نہیں ہوا؟ تم گاڑی کو چھوڑو، راحیلہ بیگم نے بڑے خلوص سے پوچھا، تمہاری طبیعت اب کیسی ہے؟ بدن میں درد تو ہے، لیکن اتنا زیادہ بھی نہیں کہ میں اپنی ڈیوٹی چھوڑ کر ادھر ادھر آرام کروں۔
लियाकत हुसैन ने बड़े हौसले से जवाब दिया, छोटा मोटा झटका आ गया होगा, चलने फिरने से खून की गर्दिश के साथ साथ आराम भी आ जाएगा। मेरा भी यही ख्याल है, लेकिन तुम्हें बहरहाल डॉक्टर के कहने पर 1-2 दिन आराम करना ज़रूरी है। सेठ उस्मान ने इसके शानों को थपथपाते हुए बड़ी अपनायत का इजहार किया। वैसे इन्हें इस बात पर ताज्जुब भी हो रहा था कि लियाकत हुसैन को उस शदीद एक्सीडेंट के बारे में कुछ भी याद नहीं था जिसने इनकी गाड़ी को इस काबिल भी नहीं छोड़ा कि इसे दोबारा ठीक कराया जा सकता। खुदा का शुक्र है साहिब कि आप और बेगम साहिब इस वक्त गाड़ी में नहीं थे। लियाकत हुसैन ने फिर चौंक कर पूछा, ट्रक वाले को तो सिराज साहब ने अंदर करा दिया होगा? नहीं। सेठ उस्मान ने मुस्कुराकर कहा, कसूर इसका नहीं ब्रेक का था, इसलिए हमने हादसे की कोई रिपोर्ट नहीं की। तुम्हारे लिए एक अच्छी खबर भी है, राहिला बेगम ने कहा। तुम्हारे साहिब पड़ोस के जिस बंगले को खरीदने की बात कर रहे थे, आज सुबह इसका सौदा भी पक्का हो गया है। अब तुम और फरहीन इस बंगले की नेक्सी में रहोगे। फरहीन के करीब होने से मुझे भी आराम हो जाएगा, तुम भी बसों में धक्के खाने से बच जाओगे। साहिब, अचानक लियाकत हुसैन ने सेठ उस्मान को संजीदगी से देखते हुए सवाल किया, आप मुझसे कोई बात छुपाने की कोशिश तो नहीं कर रहे? तुम्हें इस बात का शुबा क्यों कर हो गया? बस, लियाकत हुसैन ने खोए खोए अंदाज में कहा, मेरा दिल बोलता है कि कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ नहीं है। राहिला बेगम ने तेजी से इसकी बात काट कर जवाब दिया, बंगले की बात तय होने के अलावा एक खुशखबरी और भी है तुम्हारे लिए। तुम्हारे साहिब ने अपने एक मॉडल की गाड़ी लेने का इरादा भी कर लिया है। लियाकत हुसैन ने जवाब में खुशी का इजहार किया, लेकिन इसके दिमाग में न जाने क्यों एक ख्याल रह कर उभर रहा था कि कहीं ना कहीं कोई खला ज़रूर है, कोई बात ऐसी जिससे छुपाने की कोशिश की जा रही थी। फिर इसके कानों में कहीं दूर से एक मध्यम सी आवाज़ सुनाई दी, लियाकत हुसैन, खुद को संभालो, जो गुजर गई से भूल जाओ। खुदा की मुसलहतें समझना इंसान के बस की बात नहीं होती, जितना कुरेदोगे उतना ही उलझते जाओगे। क्या बात है लियाकत हुसैन? सेठ उस्मान ने इसके चेहरे के बदलते तासुरात को महसूस करते हुए सवाल किया, तुम क्या सोच रहे हो? सोचना क्या है साहिब? लियाकत हुसैन ने संभल कर जवाब दिया, आप जैसे मेहरबान लोग तो बंदों के लिए एक नेमत होते हैं, जितना भी शुक्र किया जाए कम है। तुम इधर 2 रोज़ और आराम कर लो, राहिला बेगम ने कहा। कल तक बंगले की अदायगी वकील के ज़रिए करके हमें इसका कब्ज़ा भी मिल जाएगा। परसों तुम आकर पुराने मकान से अपना सामान भी ले आना, लेकिन नए मकान की सारी सेटिंग फरहीन आने के बाद अपनी मर्ज़ी से कर लेगी। ठीक है बेगम साहब। सेठ उस्मान राहिला कुछ देर बाद चले गए तो लियाकत हुसैन के दिमाग में फिर वही पुरस्कार आवाज़ गूंजने लगी। वो इस पर गौर करता रहा, उलझता रहा, फिर चौंक उठा। वो आवाज़ तो इसकी अपनी थी। इसके दिल ने गवाही दी तो ऐसे सवालात की गहराइयों में गोता खाने लगा जिसकी कोई अथा नहीं थी। वो सुर्ख रंग की स्पोर्ट्स कार थी जो खान गुड्स ट्रांसपोर्ट के सामने रुकी थी। इसमें से जो शख्स उतरा वो एक स्याह फाम था, दरमियाना कद और छरीरे जिस्म का मालिक। इसने सफारी सूट पहन रखा था, सर पर तिनकों वाली सफारी टाइप फ्लॉपी हैट नज़र आ रही थी। दोनों शानों पर नहाए जदीद किस्म के कैमरे लटक रहे थे। एक कैनवस का हैंड बैग भी था। आंखों पर स्मोक कलर के ग्लासेस थे। गले में एक पावरफुल दूरबीन भी झूल रही थी। बज़ाहिर वो कोई स्याही नज़र आता था जिसे फ़ोटोग्राफी का शौक़ भी जुनून की हद तक था, वरना 2-2 कैमरों का रखना फजूल ही था। इस वक्त इसने जिस जगह गाड़ी पार्क की थी, इसके दोनों तरफ गुड्स ट्रांसपोर्ट कंपनी के दफातर ही वाक़या थे। छोटे छोटे ऑफिस के साथ बड़े बड़े आहनी दरवाज़ों वाले शेड भी थे, जहाँ सैकड़ों की तादाद में लोडिंग ट्रक्स पार्क थे। गाड़ी रोकने के बाद इसने इग्निशन से चाबी निकाल कर जेब में डाली, फिर नीचे उतरकर करीब के दफ्तर में गया, जहां एक भारी भरकम शख्स छोटी सी मेज़ की दूसरी जानिब शलवार कमीज़ पहने बैठा चाय की चुस्कियां ले रहा था। बाहर स्टूल पर बैठा हुआ शख्स इसका मुलाजिम लग रहा था। दफ्तर में दाखिल होकर स्याह फाम ने टूटी फूटी उर्दू में भारी भरकम शख्स को समझाने की कोशिश की कि एक साफ सुथरा बड़ा ट्रक दरकार है जिस पर तकरीबन 9 आदमी माँ कैंपिंग के साजो सामान के आसानी से सफ़र कर सकें। वो ट्रांसपोर्टर को खासी दुश्वारी के बाद समझा सका कि वो ट्रक अपनी शिकारी पार्टी के लिए दरकार है, जिसे 10 से 12 रोज़ इसकी पार्टी के साथ रहना होगा। भारी भरकम शख्स ने कुछ ज़रूरी सवाल जवाब के बाद इसकी मदद से माजूरी ज़ाहिर कर दी। जितना पैसा मांगता देगा, लेकिन ट्रक अगर नया हो तो वंडरफुल, नो सॉरी, शोगिरी मारा। स्याह फाम ने इसके तर्ज अमल पर नफ़रत के इजहार के तौर पर अपनी ज़ुबान में कुछ कहा, फिर बाहर आकर दूसरी कंपनियों के दफ्तरी बार बार झांकने लगा। 8वें ऑफिस में बैठे हुए शख्स ने बड़े तपाक से इसका इस्तकबाल किया। इसके ऑफिस के बाहर शहबाज गुड ट्रांसपोर्ट का बोर्ड आवेज़ा था। कुछ देर तक स्याह फाम हस्बे मामूल इस शख्स को भी अपनी ज़रूरत से आगाह करता रहा। मेज़ की दूसरी जानिब बैठा हुआ गोल मटोल आदमी स्याह फाम की बातों को पूरे ध्यान से सुनता रहा, फिर इसकी मुकम्मल बात सुनकर बोला,
ہمارے پاس ایک نیا ٹرک ہے جو ہیوی ڈیوٹی کے لیے بھی ایک دم فرسٹ کلاس ہے۔ اس نے بڑے کاروباری انداز میں بات جاری رکھی۔ اگر تم بولو گے تو اس پر دھوپ سے بچنے کی خاطر ترپال کی عارضی چھت بھی کھینچی جا سکتی ہے۔ فائن، ویری گڈ۔ سیاہ فام نے خوشی کا اظہار کیا، پھر کاروباری انداز میں اپنا معافی الضمیر سمجھاتے ہوئے دریافت کیا۔ موری یاخمی، آئی مین ہاؤ مچ منی؟ روکڑا 1 ویک 20,000۔ گول مٹول آدمی نے دوبارہ اپنے ہاتھوں کی انگلیاں کھولنے اور بند کرنے کے بعد اسے سمجھانے کی کوشش کی، پھر سنجیدگی سے بولا، ایوری ایکسٹرا ڈے 1500 فائنل۔ اوکے۔ سیاہ فام نے گردن ہلاتے ہوئے اس کی پیشکش کو بغیر کسی ہل و حجت کے منظور کر لیا تو ٹرانسپورٹر نے مزید وضاحت کی، گیسولین فیول چارجز ایکسٹرا، یور ہیڈ۔ یس آئی نو، نیور مائنڈ۔ سیاہ فام نے اس بات میں سر کو جنبش تھی، پھر گھٹنے کے قریب والی زپ پاکٹ سے 5,000 روپے نکال کر میز پر رکھتے ہوئے بولا، ایڈوانس ڈن۔ روانگی گوئنگ وین؟ گول مٹول آدمی نے انگریزی کی گردن مروڑتے ہوئے دریافت کیا۔ 2 days after۔ سیاہ فام نے کہا، پھر ہاتھ ہلا کر بولا، لیشو ماری گا، آئی لائک سی وی ویگل۔ اوکے۔ گول مٹول آدمی نے 5,000 کا ایڈوانس سمیٹ کر جیب میں رکھنے کے بعد باہر بیٹھے اپنے ملازم سے کہا، منورے اس کارلٹن کو لے جا کر وہ ٹرک دکھا دے جو 2 رو سے پیچھے کھڑا ہے۔ اگر اس نے سامنے کی باڈی پر ڈینٹ کے بارے میں معلوم کیا تو کیا گولی دوں؟ تو بھی نرا جنگلی ہے، کہہ دینا کہ کسٹم ڈیلیوری کے وقت وہ اسی حالت میں ملا تھا۔ گول مٹول آدمی نے آنکھ مار کر اسے سمجھایا، زیادہ پھیلنے کی کوشش کرے تو بول دینا کارلٹن کو وہ چاہے تو ڈینٹ بھی نکلوا دیا جائے گا۔ موٹی آسامی ہے، کم عقلی سے کام لیا تو تیرا کمیشن بھی مارا جائے گا۔ اندر جا کر کارلٹن کے سامنے ماٹھو بن کر کھڑا رہا تو بات نہیں بنے گی۔ ملازم نے دروازہ کھول کر سیاہ فام کو اندر لے گیا۔ سیاہ فام وہاں موجود 5 ٹرک کو دیکھتا رہا، پھر ملازم اسے کسی طرح کھینچ تان کر اس ٹرک تک لے گیا جو سب سے آخر میں کھڑا تھا۔ دوسرے ٹرکس کے مقابلے میں نسبتاً بڑا بھی تھا اور نیا بھی لگ رہا تھا۔ سیاہ فام کسی ماہر کی طرح سے چاروں طرف سے اور اوپر نیچے سے دیکھتا رہا، پھر اس نے بھی حسب توقع ٹرک کے سامنے کی طرف نظر آنے والے اس معمولی ڈنٹ کے بارے میں دریافت کیا جو بہت زیادہ نمایاں بھی نہیں تھا، لیکن اس ڈنٹ کے مقام پر اوریجنل باڈی کلر کے علاوہ کہیں کہیں گرے کلر بھی نظر آ رہا تھا۔ سیاہ فام اس نشان کو غور سے دیکھتا رہا، پھر ملازم نے نوجوان کی طرف وضاحت طلب نظروں سے دیکھ کر پوچھا، ایکسیڈنٹ؟ نو کسٹم ڈیلیوری ٹیم۔ سیاہ فام اس کی بات سن کر مسکرایا، جیب سے 100 کے 2 نوٹ نکال کر اس کی طرف بڑھاتے ہوئے رازداری سے بولا، آنیسٹی ریوارڈ فار یو اونلی۔ ملازم نے ادھر ادھر دیکھا، پھر نوٹ لے کر اپنے نیفے میں جلدی سے اڑس لیا۔ سیاہ فام روانی میں بول گیا، پھر مسکرا کر وضاحت کرنے کے لیے مناسب الفاظ کا انتخاب کرتے ہوئے اشارے سے بھی اسے سمجھانے کی کوشش کی، 1 گلاس واٹر گولڈ ابھی لایا۔ ملازم نے جواب دیا، پھر تیز قدم اٹھاتا باہر کی طرف چلا گیا۔ سیاہ فام نے عقبی دروازے کی طرف جا کر ٹرک کے پیچھے وہیل کے درمیان ادھر ادھر کچھ دیکھا، پھر اس نے ہینڈ بیگ سے 2 بائی 3 انچ کی چپٹی سی پلاسٹک میڈ چاروں جانب سے سیلڈ ڈبیا نما شے نکالی۔ اس کی ایک طرف ہائی پاور میگنیٹک سائڈ پر لگی ہوئی پیپر ٹیپ کھینچ کر علیحدہ کی، پھر دونوں ٹائر کے درمیان باڈی کے اوپری حصے پر ایسی جگہ فکس کر دیا کہ بظاہر اسے ایک نظر میں آسانی سے نہیں تلاش کیا جا سکتا تھا۔ اپنا کام بمشکل 1 منٹ میں مکمل کرنے کے بعد وہ کپڑے جھاڑتا ہوا اٹھا اور ادھر ادھر گھوم کر ٹرک کو اس طرح دیکھنے لگا جیسے خود اپنی پسند کو سرا رہا ہو۔ ملازم پانی لایا تو اس نے زمین پر اکڑوں بیٹھ کر پانی پیا، پھر اس کے گلے میں دوستانہ انداز میں ہاتھ ڈالے آفس سے باہر آ گیا۔ ککڑ آ گیا ڈروے وچ۔ گول مٹول آدمی نے گرم جوشی سے مصافحہ کرتے ہوئے اپنی خوشی کا اظہار کیا، پھر اس نے یہ بھی باور کرا دیا کہ وہ کل صبح تک اپنا سارا سامان بھی ملازموں کے ذریعے بھیج دے گا، اس لیے کہ اگلے دن شام ہی کو ان کی روانگی متوقع ہے۔ ٹمورو فل پیمنٹ ایڈوانس۔ گول مٹول شخص نے اسے ادائیگی کے سلسلے میں بڑی صاف گوئی سے آگاہ کیا۔ جواب میں سیاہ فام نے اپنی آمادگی کا بڑی خندہ پیشانی سے اظہار کیا، پھر الٹے قدموں اس سرخ سپورٹ کار کی طرف قدم بڑھانے لگا جو تقریباً 30 فٹ دور پہلے والی گڈز ٹرانسپورٹ کمپنی کے سامنے پارک تھی۔ سیاہ فام نے اسپورٹنگ کار کو اس کے قریب سے گزرتے ہوئے اس طرح نظر انداز کر دیا جیسے اس کا دور کا بھی کوئی تعلق نہ رہا ہو۔ تیز قدم اٹھاتا کشادہ سڑک پر آیا، پھر ایک ٹیکسی کو روک کر اس پر بیٹھ گیا۔ ٹیکسی ڈرائیور کے استفسار پر اس نے بڑی روانی سے مقامی زبان بولتے ہوئے کہا تھا کہ وہ ایک سیاح ہے۔ بڑے دکھ سے اس بات کا اظہار بھی کیا کہ جنگلی جانور اور آزاد پرندوں کو دنیا کے بیشتر ممالک میں مختلف طریقوں سے کسی نہ کسی طرح ان کی آزادی سلب کر کے محض لوگوں کو تفریح کے لیے رکھا جاتا ہے۔
اس نے زولوجیکل گارڈن چلنے کی ہدایت دیتے ہوئے اس بات کا اظہار بھی کیا تھا کہ وہ اس موضوع پر ایک کتاب بھی لکھ رہا ہے جس میں دنیا میں مختلف ممالک میں موجود چڑیا گھروں میں رکھے گئے ایسے جانوروں کی تصاویریں بھی شامل ہوں گی جنہیں انتہائی غیر صحت مندانہ ماحول میں لوگوں کی تفریح کی خاطر رکھا جا رہا ہے۔ اسی شام اس نے ٹھیک 7 بجے اپنے موبائل فون پر ایک متوقع کال ریسیو کی۔ ہیلو، ہاشم اسپیکنگ۔ سیاہ فام نے بے پرواہی سے کال ریسیو کی۔ 7 اسٹار۔ دوسری جانب سے بھرائی نسوانی آواز میں کوڈ ورڈ بتانے کے بعد سوال کیا گیا۔ آپریشن کے سلسلے میں کیا رپورٹ ہے؟ 100% سکسیسفل۔ اس بار بھی نارمل انداز میں جواب دیا گیا۔ سرخ اسپورٹس کار پر تم نے کوئی فنگر پرنٹس تو نہیں چھوڑے؟ ہاشم نے زندگی میں کبھی کوئی کچا کام نہیں کیا۔ گڈ، میرے آدمی تمہاری کارکردگی کو واچ کر رہے تھے۔ دوسری جانب سے سرسراتے ہوئے انداز میں جواب ملا۔ پھر پوچھا گیا، بلاسٹ ٹائم کیا فکس کیا ہے؟ میری رسٹ واچ کے مطابق ٹھیک 9 بجے دھماکہ ہو جائے گا۔ اس وقت میری گھڑی میں 7:21 ہو رہے ہیں۔ ایک بات یاد رکھنا، ایک بات دوسری جانب سے تنبیہی انداز اختیار کیا گیا۔ جو لوگ فل پیمنٹ ایڈوانس کرتے ہیں وہ کسی بات سے غافل بھی نہیں ہوتے۔ ہمارے پاس غلطی کو نظر انداز کرنے کا کوئی تصور بھی نہیں۔ جو لوگ ہمیں ڈوج دینے کی کوشش کرتے ہیں ان کی سزائیں بھی جرم کی نوعیت کے اعتبار سے مقرر ہیں۔ ہاشم نے جواب میں کچھ کہنا چاہا لیکن دوسری جانب سے رابطہ ختم کر دیا گیا۔ اس کے ہونٹوں پر ایک مسکراہٹ ابھری۔ وہ سوچنے لگا کہ بیروت سے تعلق رکھنے والے دراز قد اور دلکش صورت کے مالک ڈوما کو کیا سزا ملے گی جس نے معاہدے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اپنی گرل فرینڈ کو بھی دوسری فلائٹ سے بلانے کی حماقت کی تھی۔ کیا 7 اسٹار کا کوڈ استعمال کرنے والے اس کے پروگرام سے واقف نہیں ہوں گے؟ طے شدہ پروگرام کے تحت ڈی ایس پی سراج اور ڈی آئی جی کرائمز آدھے گھنٹے کے وقفے کے ساتھ ملٹری ہیڈ کوارٹر میں ٹھیک 6:30 بجے سے موجود تھے۔ 20 منٹ کے بعد ان دونوں کے علاوہ ملٹری انٹیلیجنس کا ایک کرنل بھی ان کے ساتھ ملٹری کی بلٹ پروف گاڑی میں اگلی نشست پر بیٹھا اسپیس ڈویژن کی طرف سفر کر رہا تھا۔ 10 منٹ تک کرنل بڑی سنجیدگی سے ایک فائل میں لگے کاغذات کا مطالعہ کرتا رہا۔ پھر اس نے خود ہی پچھلی نشست پر بیٹھے ہوئے پولیس آفیسر سے اپنا تعارف کرایا۔ آئی ایم کرنل رشید پرویز۔ مجھے آپ لوگوں کے ساتھ ان 2 مجرموں کی زبان کھلوانے کا ٹاسک ملا ہے جو ابھی تک کسی خاص وجہ سے خاموش ہیں۔ ہمارے جوانوں نے ان پر فی الحال کوئی سختی بھی نہیں کی۔ جواب میں باری باری سراج اور ڈی آئی جی کرائمز علیم احمد نے بھی اپنا مختصر تعارف کرایا۔ پھر علیم الدین نے سنجیدگی سے کہا، کرنل، کہ یہ مناسب نہ ہوگا کہ ہم کھل کر بات کریں؟ یہ بہت اہم ہے۔ اس کے بغیر ہم کوئی لاہے عمل بھی طے نہیں کر سکتے۔ کرنل نے سنجیدگی سے جواب دیا، کرمنلز کی زبان کھلوانے کی خاطر ان کا پس منظر لائف ہسٹری کا بھی معلوم ہونا ضروری ہے۔ جو مجرم زندہ ہمارے ہاتھ آ گئے وہ بھی ہمارے کمانڈوز اور کسی مخبر کی مہربانی تھی، ورنہ انہیں یہی ہدایت کی گئی تھی کہ کسی قیمت پر بھی زندہ گرفتاری نہ دیں۔ آئی سی۔ کرنل پرویز نے لمبا سانس لیا۔ کہ ان کی پشت پر بھی بیوروکریٹ کا ہاتھ ہے؟ یس، علیم احمد نے صاف گوئی سے جواب دیا۔ آپ نے شیخ حامد کا نام کہیں کسی حوالے سے ضرور سنا ہوگا۔ اوہ، کرنل نے نفرت انگیز لہجے میں کہا، ویٹ بلاڈی راسکل، میں اس کے متعلق بہت کچھ سن چکا ہوں۔ مجبوری یہ ہے کہ فوجی انتظامیہ کو آپ کی سول گورنمنٹ کے معاملات میں مداخلت کی اجازت نہیں۔ ہم خود بھی اس کام میں ملوث نہیں ہونا چاہتے۔ ملٹری کی اپنی ایک علیحدہ شناخت ہوتی ہے۔ سول حکومت کے کاموں میں الجھ کر ہم اپنا امیج بھی خراب نہیں کرنا چاہتے۔ لیکن کرنل نے کچھ توقف سے قسمسا کر بھرپور انداز میں گفتگو جاری رکھی، جو مجرم ہماری کسٹڈی میں دیے گئے انہیں ہر قیمت پر سچ اگلنا ہوگا۔ مجھے خاص طور سے اوپر سے یہ احکامات ملے ہیں کہ پس پردہ رہ کر بھی ہر طرح سے آپ دونوں حضرات سے تعاون کیا جائے۔ شکریہ کرنل، ڈی آئی جی کرائمز نے مہذب لہجے میں جواب دیا۔ اگر آپ کے اشتراک سے ہم دونوں کی زبان کھلوانے میں کامیاب ہو گئے تو یہ بھی ہمارے لیے ایک بڑی کامیابی ہوگی۔ کیا بات ہے آفیسر؟ کرنل نے سراج سے پوچھا۔ آپ کس سوچ میں گم ہیں؟ سوچ رہا ہوں کہ اگر ہم جرائم کے معاملات میں ہمیں ملٹری کی سپورٹ بھی حاصل ہو تو شاید ہمارے ملک میں بھی جرائم کا گراف تیزی سے نیچے آ جائے۔ نو کمنٹس۔ جواب میں کرنل نے شانے اچکا کر مختصراً مگر معنی خیز انداز میں کہا۔ 40 منٹ بعد وہ ضروری پابندیوں سے گزرنے کے بعد ملٹری اسپیس ڈویژن کی ٹنل نمبر 3 کے اس کمرے میں داخل ہوئے جہاں ذیشان ہوٹل سے گرفتار کیے جانے والے مجرموں کو رکھا گیا تھا۔ ملٹری کے 2 مسلح گارڈ کرسی پر مضبوط شکنجوں میں جکڑے ہونے کے باوجود ان کے سروں پر موجود تھے، مگر وہ دونوں اس طرح پرسکون نظر آ رہے تھے جیسے کسی مہمان خانے میں موجود ہوں۔ آنے والے تینوں تفتیشی افسران 3 کرسیوں پر بیٹھ کے جو مجرموں کے سامنے تقریباً 10 فٹ کے فاصلے سے موجود تھیں۔ ان کی آمد کے بعد میجر اور کیپٹن کے نام سے آپس میں گفتگو کرنے والے دونوں مجرموں نے نظریں گھما کر ایک دوسرے کو دیکھا۔ یکے بعد دیگرے دونوں کی نظریں جھپکیں۔ وہ کوئی مخصوص اشارہ ہی تھا جس کے تبادلے کے بعد وہ بڑی بے جگری سے مسکرائے تھے۔
तुम अब तक जिस गलत फहमी में मुब्तला थे इसे जहन से निकाल दो। कर्नल परवेज़ ने ठहरे हुए संजीदा अंदाज में दोनों को मुखातिब किया। हम अपने मुजरमों को ज़ुबान खोलने की खातिर बड़े जदीद और साइंटिफिक तरीके इस्तेमाल करते हैं। ये हमारा पहला तजुर्बा होगा। दरमियाने कद वाले कैप्टन ने बड़ी सादगी से कहा। मुझे यकीन है कि तुम दोनों मेरे साथ कोऑपरेट करोगे, वरना कर्नल का लबो लहजा बतदरीज सर्द होने लगा। असलियत तुम्हें हर हाल में उगलनी होगी। हम आपकी ज़ुबान समझ रहे हैं ऑफिसर। छरीरे बदन वाले मेजर ने शिकंजों में किस्मसाकर संजीदगी से कहा। गलत फहमी और गलत फैमिली, शायद आपकी डिक्शनरी में इसका फ़र्क सलीस उर्दू में लिखा हो, लेकिन हम जदीद लैंग्वेज बोलने के आदी हैं। कर्नल परवेज़ के चेहरे का रंग बदलने लगा। इसने कहर आलूद नज़रों से अपने मुखातिब पर यह बात वाज़िया करने की कोशिश की कि सिविल और मिलिट्री के तरीक़ेकार में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। मैं आपको समझाता हूँ कर्नल, कैप्टन कहलाने वाले ने मासूमियत से वजाहत की। जो लोग गलत फहमी का शिकार होते हैं वो जान बचाने की खातिर फर सारा खाया पिया उगलने लगते हैं, मगर गलत फैमिली के ग्रुप से ताल्लुक़ रखने वाले इस बात को समझते हैं कि ज़ुबान ना खोलने की सूरत में भी इनका वही अंजाम होगा जो ज़ुबान खोलने की सूरत में। फिर बिला ज़रूरत चमड़े की ज़ुबान को लप लप करने की जहमत क्यों दी जाए? यू अंडरस्टैंड बास्टर्ड। कर्नल के ज़ब्त करने का टेम्परेचर एकदम ही आखिरी डिग्री पर पहुंच गया। गरज कर बोला, हम तुम्हारी गलत फहमी को भी अपने इशारों पर किसी रोबोट की तरह चलना सिखा देंगे। मेरी बात समझने की कोशिश करो। इस बार DIG क्राइम्स ने घूरते हुए कहा। तुम अगर जराइम की दुनिया के हरफ़े आखिर हो तो मेरे बारे में भी कुछ ना कुछ ज़रूर जानते होगे। मैं वादा करता हूँ कि सच उगल देने के बाद तुम्हें वादा माफ गवाह बनाकर अमेरिकन रगड़ा। छरीरे बदन वाला मुस्कुरा दिया। ये तकनीक बहुत पुरानी हो चुकी है DIG साहब। तुम ईमानदार ऑफिसर हो, हम वाकिफ़ हैं। ये भी मालूम है कि तुम्हारे मातहत भी तुम्हें ज़बरदस्ती झील रहे हैं। अंदर से वो भी तुमसे नफ़रत ही करते हैं। तुम्हारी ईमानदारी को पसंद नहीं किया जाता। तुम्हें इस वक्त गालबन अपनी पोजीशन का सही अंदाज़ा नहीं। सिराज ने पहली बार ज़ुबान खोली। तुम्हारी तलाक लिए बता रहा हूँ कि तुम्हारे साथी भी गिरफ्तार हो चुके हैं। इन दोनों को भी इल्म था कि कानून बहुत ज़्यादा रायत की तो फांसी की सज़ा उम्र कैद में तब्दील हो सकती है, लेकिन उन्होंने अपना अंजाम जानते हुए भी ज़ुबानें खोल दी। शायद इन्हें आखिरी वक्त ये एहसास हो गया कि इंसान अगर सांस लेते वक्त एक नेकी कर जाए तो इसके अजर से महरूम नहीं किया जाता। हाथ जकड़े हुए हैं DSP, वरना तुम्हारे सफ़ेद झूठ पर तालियां ज़रूर बजाता। मुझे काखेज़ मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया गया तो कर्नल गुस्से से भन्ना कर उठ खड़ा हुआ। इसकी पेशानी पर आड़ी तिरछी लकीरों का फैला हुआ जाल इस बात की गमाज़ी कर रहा था कि इसकी कुव्वत बर्दाश्त अपनी हद से गुजर चुकी है। आयरन मास्क, कर्नल ने होंठ चबाते हुए सर्द और शफाक लहजे में ऑर्डर दिया। दूसरे ही लम्हे दरवाज़ा खुला और एक स्याह पोश 2 आयरन मास्क लिए कमरे में दाखिल हुआ। इसने वो मास्क दोनों मुजरमों के चेहरे पर पहनाकर इसकी पुश्त पर लगे हुए तारों को बिजली की इस हाई टेंशन लाइन से कनेक्ट कर दिया जो कुर्सी के पुश्त पर ज़मीन पर मौजूद थी। मैं तुम दोनों को लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ। कर्नल ने दोनों मुजरमों को बारी बारी देखा, फिर गज़बनाक लहजे में बोला। बिजली का स्विच ऑन होते ही तुम दोनों की मकरूह सूरतें हीट अप होने का अमल शुरू कर देंगी। ज़िंदगी और मौत का फ़ैसला तुम्हें करना है। मास्क फुल हीट अप होने के बाद तुम दोनों के चेहरों को पिघली हुई चर्बी की सूरत में मुंतकिल करने में 5 मिनट से ज़्यादा वक्त नहीं लेगा। क्या कहते हो? कर्नल ने दोनों को किसी शफाक नज़रों से घूरा। क्या फ़ैसला करोगे, यस या नो? तुम जिस जदीद और साइंटिफिक तरीके से हम जैसे मुजरमों को मौत की नींद सुलाने की धमकी दे रहे हो, वो हमारे लिए किसी सौतेली माँ से ज़्यादा हैसियत नहीं रखते। हम बहुत पुराने और तजर्बेकार खिलाड़ी हैं। इस पार या उस पार करने में 5 सेकंड से ज़्यादा वक्त नहीं लेते। मिस्टर सिराज, छरीरे बदन वाले ने सिराज को मुखातिब किया, अपने आखिरी वर्ल्ड टूर पर रवाना होने से पेशतर तुम्हें एक सच ज़रूर बताना पसंद करूंगा। हमारे दूसरे दोनों साथियों ने हिट लिस्ट पर तुम्हारा नंबर ऑन टॉप रखा है। उनके हाथों बच गए तो फिर बिग बॉस भी तुम्हें किसी पालतू कुत्ते की तरह बड़ी अजियतनाक मौत से हमकिनार करेगा। शट अप! कर्नल हलक के बल चिल्लाया, फिर इसका सीधा हाथ फिजा में बुलंद हो गया। मैं सिर्फ 5 तक काउंट डाउन करूँगा। तुमने हामी भर ली तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, अंडरस्टैंड? 5 मिनट तक गिनने में तुम अपना टाइम ही वेस्ट करोगे। घुटे हुए जिस्म वाले ने मुस्कुरा कर जवाब दिया। हम दूसरों की मर्ज़ी की नहीं, अपनी मर्ज़ी की मौत पसंद करने के आदी हैं। उसने अपने जुमले को मुकम्मल करने के बाद दूसरे साथी की जानिब देखा। दूसरे ने इस बात में सर गर्दन को जुम्बश दी। इसके बाद इन दोनों ने अपने मुंह को इस तरह गोल गोल घुमाया जैसे किसी एंटीसेप्टिक से मुंह को अंदर ही अंदर साफ़ करने की कोशिश कर रहे हों। ये कैफियत सिर्फ 20-25 सेकंड तक रही। फिर दोनों के चेहरे इस तरह इन दोनों की गर्दनों पर झूल गए जैसे इनमें ज़िंदगी कोई रमक बाकी न रही हो। फिर इनके होंठों से छोटे छोटे बुलबुलों की शक्ल में जो रतूबत खारिज हुई। इसे देखते ही अलीम अहमद और सिराज भी कुर्सियों से उठ खड़े हुए।
بعد میں کرنل نے جس ملٹری ڈاکٹر کو فوری طلب کیا، اس نے بھی یہی تصدیق کر دی کہ دونوں کی موت کا سبب کوئی سریل تاثیر زہر ہی تھا، جسے بڑی مہارت سے ان دونوں نے مٹر کے دانے سے بھی چوتھائی حصہ کم چھوٹے کیپسول کی صورت میں غالباً داڑھوں کی کسی خلا میں بوقت ضرورت استعمال کرنے کی خاطر چھپا رکھا تھا۔ کرنل پرویز اپنی اس ناکامی پر بری طرح تلملا رہا تھا۔ سراج اور علیم احمد کے چہروں پر بھی مایوسی کے گہرے بادل منڈلانے لگے۔ دونوں مجرموں کی لاشیں ملٹری کے نوجوانوں نے کرنل پرویز کے حکم کے مطابق خفیہ طور پر ٹنل 3 سے ہٹا دیں۔ کچھ دیر بعد اس نے ڈی آئی جی کرائمز اور سراج کو سی آف کرتے وقت ٹھوس لہجے میں مخاطب کیا، ہم اس بات کو پسند نہیں کریں گے کہ موجودہ معاملے میں کسی طرح بھی ملٹری کا انوالومنٹ ظاہر ہو۔ آپ دونوں کو اس کا خیال رکھنا ہوگا، مجھے اس کی اہمیت کا اندازہ ہے، علیم احمد نے سنجیدگی سے جواب دیا، پھر سراج کے ساتھ اس گاڑی میں بیٹھ گئے جس میں کچھ دیر پیشتر کرنل پرویز بھی ان کا ہم سفر تھا۔ آدھے راستے تک دونوں کے درمیان مکمل خاموشی رہی۔ شاید دونوں ہی کو اس بات کا ملال تھا کہ دو اہم مجرم ان کے ہاتھ آنے کے بعد بھی آخری وقت میں انہیں سرخ جھنڈی دکھا گئے۔ پھر گفتگو کی ابتدا ڈی آئی جی کرائمز نے کی۔ میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ پہلی فرصت میں دوبارہ اپنا استعفیٰ لکھ کر حکومت کے حوالے کر دوں گا۔ کیوں سر؟ سراج نے اسے وضاحت طلب نظروں سے دیکھا۔ کیا آپ اتنی جلدی؟ جو پولیس آفیسر وقت پر ریٹائر ہونے کے باوجود اپنی ڈیوٹی سے آنکھیں پھیر لیتے ہیں، میں انہیں بھی مزدل ہی کہتا ہوں۔ فرائض کی ادائیگی آخری سانس تک ہم پر فرض ہوتی ہے۔ پھر آپ، میرا خیال ہے میں کرسی چھوڑ دینے کے بعد تمہارے زیادہ کام آ سکوں گا، علیم احمد نے لمبی سانس لیتے ہوئے کہا۔ لیکن مخالف گروپ کے لوگ اس انداز میں نہیں سوچیں گے۔ میں بھی یہی چاہتا ہوں کہ ان کی سوچ مثبت نہ ہو۔ میرے لیے کیا حکم ہے؟ سراج نے اپنی بے چینی کا اظہار کیا۔ تم جذبات میں آ کر کوئی حماقت کا ثبوت نہیں دو گے، یہ میرا حکم ہے۔ علیم احمد نے بڑی سنجیدگی سے اپنی بات جاری رکھی۔ میری کرسی چھوڑ دینے کے بعد تمہیں شیخ حامد کی سرپرستی حاصل رہے گی۔ سر؟ سراج چونکا۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں نے ابھی کہا تھا کہ تم کسی حماقت سے گریز کرو گے۔ علیم احمد نے ڈرائیور کی وجہ سے بدستور مدھم لہجے اور انگریزی زبان کا استعمال جاری رکھا۔ میں تمہیں جو گر کی بات بتا رہا ہوں اسے سمجھنے کی کوشش کرو۔ نیول فورس میں جنگ کے دوران میں کسی سب میرین کا رول سب سے اہم ہوتا ہے۔ امید ہے تم میرا مطلب سمجھ گئے ہوگے۔ سراج جواب میں کسمسا کر رہ گیا۔ ڈی آئی جی کرائمز نے سب میرین کا حوالہ دے کر اسے جو راہ دکھانے کی کوشش کی تھی وہ وقت کی نزاکت کے اعتبار سے مؤثر ترین طریقہ ثابت ہو سکتی تھی، لیکن شاید وہ اس اہم نقطے کو فراموش کر گیا تھا کہ خشکی اور سمندر میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ سر؟ اچانک ڈرائیور نے کہا، دشمن کی ایک کار ہمارا پیچھا کر رہی ہے۔ کیا حکم ہے؟ ڈسپوز کرا دو۔ سراج نے فیصلہ کرنے میں تاخیر نہیں کی۔ جواب میں گاڑی کے ڈرائیور نے جیب سے موبائل نما ایک واکی ٹاکی ٹائپ آلہ نکال کر اس کے 2-4 بٹن پنچ کر کے واپس جیب میں ڈال دیے۔ دوسرے ہی لمحے عقب میں کچھ فاصلے پر آنے والی سفید کار کو ایک ملٹری کی جیپ نے اوورٹیک کرنے کی خاطر سپیڈ تیز کی۔ سفید کار کے برابر آتے ہی جیپ سے ریپڈ فائرنگ کی تڑتڑاہٹ کی آواز ابھری۔ سفید کار کے 2 ٹائر دھماکوں کے ساتھ پھٹے تو وہ لہراتی ہوئی سڑک پر داہنے ہاتھ لگے بل بورڈ کے کھمبے سے ٹکرا کر الٹ گئی۔ جیپ سے ایک فائر اور کیا گیا۔ سفید کار سے شعلے بھڑک اٹھے۔ جیپ تیزی سے سپیڈ بڑھاتی اس کار سے بھی آگے نکل گئی جس میں ڈی آئی جی اور سراج سفر کر رہے تھے۔ تم میرے فیصلے سے پریشان نہ ہونا، ڈی آئی جی نے کچھ توقف کے بعد کہا۔ محکمے کی ذمہ داریوں سے سبکدوش ہونے کے بعد میں تمہارے اور قانون کے لیے زیادہ کارآمد ثابت ہوں گا۔ ان آہنی ہاتھوں کی بیخ کنی کون کرے گا جس کا حوالہ بھی خود قانون بنانے والی ہر بڑی واردات کے بعد اپنی دھواں دار تقریر میں دیتے ہیں؟ سراج جذباتی ہونے لگا۔ لطف تو یہی ہے کہ ہمیں جس حد بندی میں رکھا گیا ہے اسی میں ہم پوری دیانت اور ذمہ داری سے اپنا کام انجام دیں۔ آپ کے جانے کے بعد اس سیٹ پر کون آئے گا؟ سراج نے مزمحل لہجے میں سوال کیا۔ سینیارٹی سے تو کسی اور کا حق بنتا ہے، لیکن میرا ذاتی خیال ہے تمہارے آغا منظور کے کسی کے منظور نظر ہونے کی وجہ سے زیادہ امکانات ہیں۔ میڈم کی وجہ سے اب ان دونوں کے درمیان کولڈ وار شروع ہو چکی ہے، اس لیے میں چاہوں گا کہ میرے بعد میری کرسی پر آغا منظور براجمان ہو، علیم احمد نے مسکرا کر جواب دیا۔ جواب میں سراج نے ڈی آئی جی کرائمز کو وضاحت طلب انداز میں دیکھا تو علیم احمد نے بے حد سنجیدگی سے کہا، بحری جنگ کے دوران میں دشمنوں کو ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی کچھ ایسی ہی کھینچا تانی کسی سب میرین کے لیے جگہ بناتی ہے اور کامیابی کے مواقع فراہم کرتی ہے۔ آئی وش یو آل دا بیسٹ۔ سو لسنر، یہ تھی آج کی ایپیسوڈ۔ کہانی کیسی لگی کمنٹس میں لازمی بتائیے گا۔ کہانی پسند آئے لائک کریں، شیئر کریں۔ کہانی سننے کے لیے شکریہ، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔